الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن 82 سبق 82 تفسیر خزائن العرفان پارہ 20واں سورۃ العنکبوت آیت نمبر 23 سے ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر خزائن العرفان ملا کر پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت کرتے جائیں اور اس کی خوب برکتیں پائیں۔ اور وہ جنہوں نے میری آیتوں اور میرے ملنے کو نہ مانا، یعنی قرآن شریف اور بعض پر ایمان نہ لائے، وہ ہیں جنہیں میری رحمت کی آس نہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس پند و موعظت کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر فرمایا جاتا ہے کہ جب آپ نے اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی اور دلائل قائم کیے اور نصیحتیں فرمائیں تو اس کی قوم کو کچھ جواب بان نہ آیا مگر یہ بولے انہیں قتل کر دو یا جلا دو۔ یہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا یا سرداروں نے اپنے متابعین سے، بہرحال کچھ کہنے والے تھے، کچھ اس پر راضی ہونے والے تھے، سب متفق تھے، اس لیے وہ سب قائلین کے حکم میں ہیں۔ تو اللہ نے اسے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جبکہ ان کی قوم نے آگ میں ڈالا، آگ سے بچا لیا، اس آگ کو ٹھنڈا کر کے اور حضرت ابراہیم کے لیے سلامتی بنا کر۔ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ عجیب نشانیاں، آگ کا اس کثرت کے باوجود اثر نہ کرنا اور سرد ہو جانا اور اس کی جگہ گلشن پیدا ہو جانا، اور یہ سب پل بھر سے بھی کم میں ہونا۔ اور ابراہیم نے اپنی قوم سے فرمایا تم نے تو اللہ کے سوا یہ بت بنا لیے ہیں جن سے تمہاری دوستی یہی دنیا کی زندگی تک ہے، پھر منقطع ہو جائے گی اور آخرت میں کچھ کام نہ آئے گی۔ پھر قیامت کے دن تم میں ایک دوسرے کے ساتھ کفر کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت ڈالے گا۔ بت اپنے پجاریوں سے بیزار ہوں گے اور سردار اپنے ماننے والوں سے اور ماننے والے سرداروں پر لعنت کریں گے، اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، بتوں کا بھی اور پجاریوں کا بھی، ان میں کے سرداروں کا بھی اور ان کے فرما برداروں کا بھی، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں جو تمہیں عذاب سے بچائے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے سلامت نکلے اور اس نے آپ کو کوئی ضرر نہ پہنچایا، تو لوط اس پر ایمان لایا، یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے یہ معجزہ دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کی۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ہیں۔ ایمان سے تصدیق رسالت ہی مراد ہے، کیونکہ اصل توحید کا اعتقاد تو ان کو ہمیشہ سے حاصل ہے، اس لیے کہ انبیاء ہمیشہ ہی مومن ہوتے ہیں اور کفر ان سے کسی حال میں متصور نہیں۔ اور ابراہیم نے کہا میں اپنی قوم کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں جہاں اس کا حکم ہو۔ چنانچہ آپ نے سواد عراق سے سرزمین شام کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس ہجرت میں آپ کے ساتھ آپ کی بی بی سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ بے شک وہی عزت و حکمت والا ہے، اور ہم نے اسے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء ہوئے سب آپ کی نسل سے ہوئے، اور کتاب رکھی، کتاب سے توریت، انجیل، زبور، قرآن شریف مراد ہیں، اور ہم نے دنیا میں اس کا ثواب اسے عطا فرمایا کہ پاک ذریت عطا فرمائی، پیغمبری ان کی نسل میں رکھی، کتابیں ان پیغمبروں کو عطا کی جو ان کی اولاد میں ہیں،
اور ان کو خلق میں محبوب و مقبول کیا کہ تمام اہل ملل و ادیان ان سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی طرف نسبت فخر جانتے ہیں، اور ان کے لیے اختتام دنیا تک درود مقرر کر دیا، یہ تو وہ ہے جو دنیا میں عطا فرمایا، اور بے شک آخرت میں وہ ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں ہے جن کے لیے بڑے بلند درجے ہیں۔ اور لوط کو نجات دی جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا تم بے شک بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہ کیا۔ اس بے حیائی کی تفسیر اس سے اگلی آیت میں بیان ہوتی ہے، کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور راہ مارتے ہو، راہ گیروں کو قتل کر کے ان کے مال لوٹ کر، اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ لوگ مسافروں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے حتیٰ کہ لوگوں نے اس طرف گزرنا موقوف کر دیا تھا، اور اپنی مجلس میں بری بات کرتے ہو جو عقلاً و عرفاً قبیح و ممنوع ہے، جیسے گالی دینا، فحش بکنا، تالی اور سیٹی بجانا، ایک دوسرے کے کنکریاں مارنا، رستہ چلنے والوں پر کنکری وغیرہ پھینکنا، شراب پینا، تمسخر اور گندی باتیں کرنا، ایک دوسرے پر تھوکنا وغیرہ ذلیل افعال و حرکات جن کی قوم لوط عادی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس پر انہیں ملامت کی تو اس کی قوم کا کچھ جواب نہ ہوا مگر یہ کہ بولے ہم پر اللہ کا عذاب لاؤ اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ یہ افعال قبیح ہیں اور ایسا کرنے والے پر عذاب نازل ہوگا۔ یہ انہوں نے براہ استہزاء یعنی بطور مذاق کہا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کے راہ راست پر آنے کی کچھ امید نہ رہی تو آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب میری مدد کر، نزول عذاب کے بارے میں میری بات پوری کر کے ان فسادی لوگوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس مژدہ لے کر آئے ان کے بیٹے اور پوتے حضرت اسحاق و حضرت یعقوب علیہ السلام کا، بولے ہم ضرور اس شہر والوں کو ہلاک کریں گے۔ اس شہر کا نام سدوم تھا، بے شک اس کے بسنے والے ستمگار ہیں۔ کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اس میں تو لوط ہے، اور لوط علیہ السلام تو اللہ کے نبی اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ فرشتے بولے ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ اس میں ہے، ضرور ہم اسے یعنی لوط علیہ السلام کو اور اس کے گھر والوں کو نجات دیں گے مگر اس کی عورت کو، وہ رہ جانے والوں میں ہے، عذاب میں۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس خوبصورت مہمانوں کی شکل میں آئے ان کا آنا اسے ناگوار ہوا اور ان کے سبب دل تنگ ہوا۔ قوم کے افعال و حرکات اور ان کی نالائکی کا خیال کر کے اس وقت فرشتوں نے ظاہر کیا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا نہ ڈریے قوم سے اور نہ غم کیجیے ہمارا کہ قوم کے لوگ ہمارے ساتھ کوئی بے ادبی یا گستاخی کریں، ہم فرشتے ہیں، ہم لوگوں کو ہلاک کریں گے اور بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نجات دیں گے مگر آپ کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہے۔ بے شک ہم اس شہر والوں پر آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں بدلہ ان کی نافرمانیوں کا، اور بے شک ہم نے اس سے روشن نشانی باقی رکھی عقل والوں کے لیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ وہ روشن نشانی قوم لوط کے ویران مکان ہیں۔ مدین کی طرف ان کی ہم قوم شعیب کو بھیجا تو اس نے فرمایا، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو اور پچھلے دن کی امید رکھو یعنی روز قیامت کی، ایسے افعال بجا لا کر جو ثواب آخرت کا باعث ہوں، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے۔
مردے بے جان، اور عاد اور سمود کو ہلاک فرمایا، اور تمہیں اے اہل مکہ ان کی بستیاں معلوم ہو چکی ہیں حجر اور یمن میں جب تم اپنے سفروں میں وہاں گزرتے ہو، اور شیطان نے ان کے کوتک یعنی کرتوت، کفر و معاصی ان کی نگاہ میں بھلے کر دکھائے اور انہیں راہ سے روکا اور انہیں سوجتا تھا۔ صاحب عقل تھے، حق و باطل میں تمیز کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے عقل و انصاف سے کام نہ لیا، اور قارون اور فرعون اور حامان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرمایا۔ اور بے شک ان کے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا، اور وہ ہم سے نکل جانے والے نہ تھے کہ ہمارے عذاب سے بچ سکتے۔ تو ان میں ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ پر پکڑا، تو ان میں کسی پر ہم نے پتھراؤ بھیجا، اور وہ قوم لوط تھی جن کو چھوٹے چھوٹے سنگریزوں سے ہلاک کیا گیا جو تیز ہوا سے ان پر لگتے تھے، اور ان میں کسی کو چنگھاڑ نے آ لیا، یعنی قوم سمود کے ہولناک آواز کے عذاب سے ہلاک کی گئی، اور ان میں کسی کو زمین میں دھنسا دیا، یعنی قارون اور اس کے ساتھیوں کو، اور ان میں کسی کو ڈبو دیا جیسے قوم نوح کو اور فرعون کو اور اس کی قوم کو، اور اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرے، وہ کسی کو بغیر گناہ کے عذاب میں گرفتار نہیں کرتا، ہاں وہ خود ہی نافرمانیاں کر کے اور کفر و طغیان یعنی سرکشی اختیار کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مالک بنا لیے، یعنی بتوں کو معبود ٹھہرایا، ان کے ساتھ امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں، اور واقع میں ان کے عجز اور بے اختیاری کی مثال یہ ہے جو آگے ذکر فرمائی جاتی ہے۔ مکڑی کی طرح ہے، اس نے جالے کا گھر بنایا، اپنے رہنے کے لیے نہ اس سے گرمی دور ہو، نہ سردی، نہ گرد و غبار و بارش، کسی چیز سے حفاظت۔ ایسے ہی بت ہیں کہ اپنے پجاریوں کو نہ دنیا میں نفع پہنچا سکیں نہ آخرت میں کوئی ضرر پہنچا سکیں، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر۔ ایسے ہی سب دینوں میں کمزور نکما دین بت پرستوں کا دین ہے فائدہ۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جالے دور کرو، یہ ناداری کا باعث ہوتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا اگر جانتے کہ ان کا دین اس قدر نکما ہے۔ اللہ جانتا ہے جس چیز کی اس کے سوا پوجا کرتے ہیں کہ وہ کچھ حقیقت نہیں رکھتی، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ تو عاقل کو کب شایان ہے کہ عزت و حکمت والے قادر مختار کی عبادت چھوڑ کر بے علم بے اختیار پتھروں کی پوجا کرے۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں، اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے، یعنی ان کے حسن و خوبی اور ان کے نفع اور فائدے اور ان کی حکمت کو علم والے سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ اس مثال نے مشرک اور موحد کا حال خوب اچھی طرح ظاہر کر دیا اور فرق واضح فرما دیا۔ قریش کے کفار نے طنز کے طور پر کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مکھی اور مکڑی کی مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اس پر انہوں نے ہنسی بنائی تھی۔ اس آیت میں ان کا رد کر دیا گیا کہ وہ جاہل ہیں، تمثیل کی حکمت کو نہیں جانتے۔ مثال سے مقصود تفہیم ہوتی ہے، اور جیسی چیز ہو اس کی شان ظاہر کرنے کے لیے ویسی ہی مثال مقتضائے حکمت ہے۔ تو باطل اور کمزور دین کے ضعف و بطلان کے اظہار کے لیے یہ مثال نہایت ہی نافع ہے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل و علم عطا فرمایا وہ سمجھتے ہیں۔ اللہ نے آسمان اور زمین حق بنائے، بے شک اس میں نشانی ہے، اس کی قدرت و حکمت اور اس کی توحید و یکتائی پر دلالت کرنے والی، مسلمانوں کے لیے۔
پارہ 20واں مکمل ہوا۔ 21ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ انشاءاللہ تعالی پڑھتے ہیں۔ اے محبوب پڑھو جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی، یعنی قرآن شریف کی اس کی تلاوت عبادت بھی ہے، اور اس میں لوگوں کے لیے پند و نصیحت بھی، اور حکام و آداب اور مکارم اخلاق کی تعلیم بھی۔ اور نماز قائم فرماؤ، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے، یعنی ممنوعات شرعیہ سے۔ لہٰذا جو شخص نماز کا پابند ہوتا ہے اور اس کو اچھی طرح ادا کرتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ ان برائیوں کو ترک کر دیتا ہے جن میں مبتلا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری جوان سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا اور بہت سے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا تھا۔ حضور سے اس کی شکایت کی گئی، فرمایا اس کی نماز کسی روز اس کو ان باتوں سے روک دے گی۔ چنانچہ بہت ہی قریب زمانہ میں اس نے توبہ کی اور اس کا حال بہتر ہو گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس کی نماز اس کو بے حیائی اور ممنوعات سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں۔ اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا کہ وہ افضل طاعات ہے۔ ترمذی کی حدیث میں ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ عمل جو تمہارے اعمال میں بہتر اور رب کے نزدیک پاکیزہ تر، نہایت بلند رتبہ اور تمہارے لیے سونے چاندی دینے سے بہتر اور جہاد میں لڑنے اور مارے جانے سے بہتر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، بے شک یا رسول اللہ۔ فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ترمذی ہی کی دوسری حدیث میں ہے کہ صحابہ نے حضور سے دریافت کیا تھا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کن بندوں کا درجہ افضل ہے؟ فرمایا بکثرت ذکر کرنے والوں کا۔ صحابہ نے عرض کیا اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے والا؟ فرمایا اگر وہ اپنی تلوار سے کفار و مشرکین کو یہاں تک مارے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور وہ خون میں رنگ جائے، جب بھی ذاکرین ہی کا درجہ اس سے بلند ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو یاد کرنا بہت بڑا ہے، اور ایک قول اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بڑا ہے بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے اور منع کرنے میں۔ اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، اور اے مسلمانوں کتابیوں سے نہ جھگڑو مگر بہتر طریقہ پر، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی آیات سے دعوت دے کر اور حجتوں پر آگاہ کر کے، مگر وہ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، زیادتی میں حد سے گزر گئے، عناد اختیار کیا، نصیحت نہ مانی، نرمی سے نفع نہ اٹھایا، ان کے ساتھ غلظت یعنی شدت اور سختی اختیار کرو۔ اور ایک قول یہ ہے کہ معنی یہ ہے کہ جن لوگوں نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایذا دی، یا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا اور شریک بتایا، ان کے ساتھ سختی کرو، یا یہ معنی ہے کہ ذمی جزیہ ادا کرنے والوں کے ساتھ احسن طریقہ پر مجادلہ کرو، مگر جنہوں نے ظلم کیا اور ذمہ سے نکل گئے اور جزیہ کو منع کیا، ان سے مجادلہ تلوار کے ساتھ ہے۔ مسئلہ، اس آیت سے کفار کے ساتھ دینی امور میں مناظرہ کرنے کا جواز ثابت ہوتا ہے، اور ایسے ہی علم کلام سیکھنے کا جواز بھی۔ اور کہو اہل کتاب سے جب وہ تم سے اپنی کتابوں کا کوئی مضمون بیان کریں، ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو تمہاری طرف اترا، اور ہمارا تمہارا ایک معبود ہے، اور ہم اس کے حضور گردن رکھے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، جب اہل کتاب تم سے کوئی مضمون بیان کریں تو تم نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، یہ کہہ دو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ تو اگر وہ مضمون انہوں نے غلط بیان کیا ہے تو اس کی تصدیق کے گناہ سے تم بچے رہو گے، اور اگر مضمون صحیح تھا تو تم اس کی تکذیب سے محفوظ رہو گے۔ اور اے محبوب یوں ہی
تمہاری طرف کتاب اتاری قرآن پاک جیسے ان کی طرف توریت وغیرہ اتاری تھیں، تو وہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی یعنی جنہیں توریت دی، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے صحاب فائدہ۔ یہ صورت مکیہ ہے اور حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے صحاب مدینہ میں ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ان کی خبر دی جو غیبی خبروں میں سے ہے۔ اس پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ ان میں سے ہیں یعنی اہل مکہ میں سے جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیتوں سے منکر نہیں ہوتے مگر کافر جو کفر میں نہایت سخت ہیں۔ جحود اس انکار کو کہتے ہیں جو معرفت کے بعد ہو، یعنی جان بوجھ کر مکرنا، اور واقعہ بھی یہی تھا کہ یہود خوب پہچانتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں اور قرآن حق ہے۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے انہوں نے عناداً انکار کیا اور اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے۔ یوں ہوتا یعنی آپ لکھتے پڑھتے ہوتے تو باطل والے ضرور شک لاتے۔ یعنی اہل کتاب کہتے کہ ہماری کتابوں میں نبی آخر الزماں کی صفت یہ مذکور ہے کہ وہ امی ہوں گے، نہ لکھیں گے نہ پڑھیں گے، مگر انہیں اس شک کا موقع ہی نہ ملا، بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں ان کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا۔ ضمیر ہوا کا مرجع قرآن ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہیں کہ قرآن کریم روشن آیتیں ہیں جو علماء اور حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ روشن آیت ہونے کے یہ معنی کہ وہ ظاہر الاعجاز ہیں، اور یہ دونوں باتیں قرآن پاک کے ساتھ خاص ہیں، اور کوئی ایسی کتاب نہیں جو معجزہ ہو اور نہ ایسی کہ ہر زمانے میں سینوں میں محفوظ رہی ہو۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ہوا کی ضمیر کا مرجع سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دے کر آیت کی یہ معنی بیان فرمائے کہ سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صاحب ہیں ان آیات بینات کے جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں اہل کتاب میں سے علم دیا گیا، کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں آپ کی نعت و صفت پاتے ہیں۔ اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر ظالم، یعنی یہود عنود کے بعد ظہور معجزات کے جان پہچان کر عناداً منکر ہوتے ہیں اور بولے کفار مکہ کیوں نہ اتری کچھ نشانیاں ان پر ان کے رب کی طرف سے، مثل ناکہ حضرت صالح و عصائے حضرت موسیٰ اور مائدہ حضرت عیسیٰ کے علیہم السلام۔ تم فرماؤ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، حسب حکمت جو چاہتا ہے نازل فرماتا ہے، اور میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا ہوں، نافرمانی کرنے والوں کو عذاب کا اور اسی کا مکلف ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کفار مکہ کے اس قول کا جواب ارشاد فرماتا ہے، اور کیا یہ انہیں بس نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری جو ان پر پڑھی جاتی ہے۔ معنی یہ ہے کہ قرآن کریم معجزہ ہے، انبیاء متقدمین کے معجزات سے اتم و اکمل اور تمام نشانیوں سے طالب حق کو بے نیاز کرنے والا، کیونکہ جب تک زمانہ ہے قرآن کریم باقی و ثابت رہے گا اور دوسرے معجزات کی طرح ختم نہ ہوگا۔ بے شک اس میں رحمت اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تم فرماؤ اللہ بس یعنی کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ، میرے صدق رسالت اور تمہاری تکذیب کا معجزات سے میری تائید فرما کر۔ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ جو باطل پر یقین لائے اور اللہ کے منکر ہوئے وہی گھاٹے میں ہیں اور تم سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں۔ یہ آیت نضر بن حارث کے حق میں نازل ہوئی جس نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کرائیے۔
اور اگر ایک ٹھہرائی مدت نہ ہوتی جو اللہ تعالیٰ نے معین کی ہے اور اس مدت تک عذاب کا مؤخر فرمانا مقتضائے حکمت ہے تو ضرور ان پر عذاب آ جاتا اور تاخیر نہ ہوتی، اور ضرور ان پر اچانک آئے گا جب وہ بے خبر ہوں گے۔ تم سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں اور بے شک جہنم گھیرے ہوئے ہے کافروں کو، اس سے ان میں کا کوئی بھی نہ بچے گا۔ جس دن انہیں ڈانپے گا عذاب ان کے اوپر اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، اور فرمائے گا چکھو اپنے کیے کا مزہ، یعنی اپنے اعمال کی جزا۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے، بے شک میری زمین وسیع ہے تو میری ہی بندگی کرو۔ جس زمین میں بسہولت عبادت کر سکو، معنی جی ہیں کہ جب مومن کو کسی سرزمین میں اپنے دین پر قائم رہنا اور عبادت کرنا دشوار ہو تو چاہیے کہ وہ ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کرے جہاں آسانی سے عبادت کر سکے اور دین کی پابندی میں دشواریاں درپیش نہ ہوں۔ شان نزول، یہ آیت ضعفاء مسلمین مکہ کے حق میں نازل ہوئی جنہیں وہاں رہ کر اسلام کے اظہار میں خطرے اور تکلیفیں تھیں اور نہایت دیک یعنی تنگی میں تھے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ میری بندگی تو ضرور ہے، یہاں رہ کر نہ کر سکو تو مدینہ شریف کو ہجرت کر جاؤ، وہ وسیع ہے، وہاں امن ہے۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور اس دار فانی کو چھوڑنا ہی ہے، پھر ہماری ہی طرف پھرو گے ثواب و عذاب اور جزائے اعمال کے لیے۔ تو لازم ہے کہ ہمارے دین پر قائم رہو اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کرو، اور بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ضرور ہم انہیں جنت کے بالا خانوں پر جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ان میں رہیں گے، کیا ہی اچھا اجر کام والوں کا جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لائے۔ وہ جنہوں نے صبر کیا سختیوں پر اور کسی شدت میں اپنے دین کو نہ چھوڑا، مشرکین کی ایذا سہی، ہجرت اختیار کر کے دین کی خاطر وطن کو چھوڑنا گوارا کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں تمام امور میں، اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں کہ اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے۔ شان نزول، مکہ مکرمہ میں مومنین کو مشرکین شب و روز طرح طرح کی ایذائیں دیتے رہتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کو فرمایا تو ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم مدینہ شریف کو کیسے چلے جائیں، نہ وہاں ہمارا گھر نہ مال، کون ہمیں کھلائے گا کون پلائے گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ بہت سے جاندار ایسے ہیں جو اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے، اس کی انہیں قوت نہیں، اور نہ وہ اگلے دن کے لیے کوئی ذخیرہ جمع کرتے ہیں، جیسے کہ بہائم یعنی چوپائے ہیں، طیور یعنی پرندے ہیں۔ اللہ روزی دیتا ہے انہیں اور تمہیں، اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ روزی دیتا ہے انہیں اور تمہیں، تو جہاں ہوگے وہی روزی دے گا۔ تو یہ کیا پوچھنا کہ ہمیں کون کھلائے گا کون پلائے گا، ساری خلق کا اللہ رزاق ہے، ضعیف اور قوی، مقیم اور مسافر، سب کو وہی روزی دیتا ہے اور وہی سنتا جانتا ہے۔ تمہارے اقوال اور تمہارے دل کی باتوں کو حدیث شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جیسا چاہیے تو وہ تمہیں ایسی روزی دے جیسی پرندوں کو دیتا ہے کہ صبح بھوکے خالی پیٹ اٹھتے ہیں، شام کو سیر یعنی پیٹ بھرے واپس ہوتے ہیں۔
اور اگر تم ان سے پوچھو یعنی کفار مکہ سے کس نے بنایا آسمان اور زمین اور کام میں لگائے سورج اور چاند تو ضرور کہیں گے اللہ نے، تو کہاں اوندے جاتے ہیں۔ اور باوجود اس اقرار کے کس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید سے منحرف ہوتے ہیں۔ اللہ کشادہ کرتا ہے رزق اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے، اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور جو تم ان سے پوچھو کس نے اتارا آسمان سے پانی تو اس کے سبب زمین زندہ کر دی مرے پیچھے، ضرور کہیں گے اللہ نے، اس کے مقر ہیں۔ تم فرماؤ سب خوبیاں اللہ کو، بلکہ ان میں اکثر بے عقل ہیں کہ باوجود اس اقرار کے توحید کے منکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔